نیتن یاہو کی حکومت کے اقدامات سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، صدر بائیڈن۔ نیتن یاہو کا رد عمل۔ رمضان سے قبل جنگ بندی تک پہنچنے میں ناکامی کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اسماعیل ہنیہ۔ رمضان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، سوڈانی جنرل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے اقدامات سے اسرائیل کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے۔ He's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو اگرچہ اسرائیل کے دفاع اور حماس کے تعاقب کا حق حاصل ہے، لیکن انہیں معصوم جانوں کو ہونے والے نقصان کی جانب توجہ دینی ہوگی اور اپنے اقدامات کے نتائج کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک آن لائن امریکی اخبار پولیٹیکو کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر جو بائیڈن کے تبصرے کو مسترد کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہلاکتوں کی تعداد پر انہیں اختلاف ہے۔ ان کے مطابق ان اعداد و شمار میں کم از کم 13,000 دہشت گرد جنگجو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ادھر یرغمالوں کے رشتہ دار اتوار کو تل ابیب میں امریکی سفارتخانے کے باہر جمع ہوئے اور رہائی کو یقینی بنانے کے لیے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حماس کے سرکردہ رہنما اسماعیل ہنیہ نے رمضان سے قبل جنگ بندی تک پہنچنے میں ناکامی کا الزام اسرائیل پر عائد کیا اور کہا کہ وہ مذاکرات کے دوران واضح گارنٹی دینے کا عہد نہیں کر رہا ہے جس کی بین الاقوامی حکومتوں کو امید تھی۔ هذه المبادئ متمثلة في وقف اطلاق النار۔ اسماعیل ہنیہ نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی واپس جائیں اور پھر وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے انکلیو کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کریں۔ ہنیہ نے کہا کہ حماس مذاکرات کے دوران 5 اہم شرائط پر قائم رہی ہے، جن میں مکمل جنگ بندی اور جنگ کا خاتمہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا، غزہ کے بے گھر لوگوں کی ان کے گھروں کو واپسی، اسرائیلی محاصرہ ختم کرنا اور اسے محفوظ بنانا شامل ہیں۔ ہنیہ نے قطری اور مصری ثالثوں کے ساتھ کالوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بے گھر ہونے والوں کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ادھر فلسطینی شہری دفاع کے گروپ نے کہا کہ غزہ شہر کے مغرب میں واقع تل الہوا میں رہنے والے ایک ہی خاندان کے 10 افراد اسرائیل کے فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ ویڈیو میں ریسکیو ٹیموں کو تباہ شدہ مکان کے ملبے سے لاشوں کو نکال کر کمبل میں لپیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ رائٹرز آزادانہ طور پر اس مقام یا تاریخ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ غزہ میں حماس کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی کارروائی میں اب تک 31,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 72,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ سوڈانی فوج کے ایک سینئر جنرل نے کہا ہے کہ جب تک نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز شہریوں کے گھروں اور عوامی سہولیات کو چھوڑ نہیں دیتی، رمضان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے رمضان میں لڑائی کو روکنے کی اپیل کے بعد دیا گیا ہے۔ RSF نے، جو کہ تقریباً 11 مہینوں سے فوج سے لڑ رہی ہے، اس اپیل کا خیر مقدم کیا تھا۔ فوج اور RSF کے درمیان اپریل 2023 میں جنگ چھڑی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تشدد کی وجہ سے تقریباً 25 ملین افراد یعنی سوڈان کے نصف آبادی کو امداد کی ضرورت ہے اور تقریباً 80 لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں اور بھوک بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دونوں فریق جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کسانوں نے اتوار کو شمالی پنجاب اور ہریانہ کی سرحد پر اپنی فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت کے مطالبے کو دہرانے کے لیے ریلوے ٹریک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے دیوی داس پورہ کے سرحدی گاؤں میں ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر ٹرینیں روک دیں اور نعرے لگائے۔ دیش واسیوں کو تھوڑی سی اسویدھا ہو سکتی ہے آج کے ریل روکو سے، لیکن اگر کھیتی سیکٹر کارپوریٹ گھرانے لے گئے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ کسان یونین کے رہنما سرون سنگھ پنڈر نے کہا کہ احتجاج کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اچھا ہے۔ ہزاروں کسانوں نے گزشتہ ماہ دلی چلو مارچ کا آغاز کیا، لیکن پولیس نے انہیں تقریباً 200 کلومیٹر شمال میں روک رکھا ہے۔ امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔